اگر وہ دور ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ شخص جسے ہم دل سے چاہتے ہیں اچانک ہم سے دور ہونے لگتا ہے۔ اس کی باتوں میں وہ گرم جوشی نہیں رہتی، پیغامات کم ہو جاتے ہیں اور دل میں بے شمار سوال جنم لینے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیفیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے قدم اٹھانا ہی اصل حل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی اہم باتیں بتائیں گے جو نہ صرف آپ کو خود کو سنبھالنے میں مدد دیں گی بلکہ اگر حالات میں گنجائش ہوئی تو اس شخص کے دل میں آپ کے لیے احساس دوبارہ جگا سکتی ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر سمجھے اور ممکن ہو تو واپس آئے تو یہ باتیں آخر تک ضرور سنیں۔ پہلی بات، خود کو سنبھالیں اور پرسکون رہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گھبراہٹ اور بے صبری اکثر حالات کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص دور ہوتا ہے تو دل فوراً رد عمل دیتا ہے اور انسان جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اپنی کیفیت کو قابو میں رکھنا پہلی اور سب سے اہم بات ہے۔ خود کو وقت دیں، اپنے جذبات کو سمجھیں اور فوری طور پر بار بار رابطہ کرنے یا شکایات کرنے سے گریز کریں۔ پرسکون رہنے سے نہ صرف آپ کی عزت برقرار رہتی ہے بلکہ سامنے والے کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک سمجھدار اور مضبوط شخصیت رکھتے ہیں۔ جب آپ خود کو سنبھال لیتے ہیں تو آپ کی گفتگو اور رویہ بھی متوازن ہو جاتا ہے، جو کسی بھی ٹوٹتے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری بات، اپنی غلطیوں کا ایمانداری سے جائزہ لیں۔ ہر رشتے میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف سامنے والے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں بلکہ خود کو بھی پرکھیں۔ خاموشی سے بیٹھ کر سوچیں کہ کہیں آپ کے الفاظ، رویے یا لاپرواہی نے اسے دور تو نہیں کیا۔ اگر آپ کو اپنی کوئی غلطی نظر آئے تو اسے دل سے تسلیم کریں۔ یاد رکھیں، اپنی غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ پختگی کی نشانی ہے۔ جب آپ سچے دل سے اپنی اصلاح کرتے ہیں تو آپ کے اندر مثبت تبدیلی آتی ہے جو دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی تبدیلی اکثر دور ہوئے شخص کو دوبارہ قریب آنے پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ تیسری بات، غیر ضروری دباؤ ڈالنے سے پرہیز کریں۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بار بار پیغامات، کالز یا شکایات کے ذریعے سامنے والے پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ اس سے وقتی تسلی تو مل سکتی ہے مگر حقیقت میں دوسرا شخص مزید دور ہو جاتا ہے۔ کسی کو واپس لانے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ اسے مجبور کیا جائے بلکہ اسے اپنی مرضی سے واپس آنے کی گنجائش دی جائے۔ اسے کچھ وقت اور جگہ دیں تاکہ وہ سکون سے سوچ سکے۔ جب آپ پیچھے ہٹ کر وقار کے ساتھ انتظار کرتے ہیں تو آپ کی اہمیت بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت زبردستی سے نہیں بلکہ احساس سے واپس آتی ہے۔ چوتھی بات، اپنی شخصیت اور زندگی کو بہتر بنائیں۔ جب کوئی دور ہو جائے تو ساری توجہ اسی پر لگا دینا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے اپنی ذات، اپنے کام، اپنی صحت اور اپنی دلچسپیوں پر توجہ دیں۔ خود کو مصروف اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں بہتری لاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی کشش پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اس طرف مائل ہوتے ہیں جہاں مثبت توانائی خود
اعتمادی اور توازن ہو۔ اگر وہ شخص آپ کو پہلے سے زیادہ پرسکون، مصروف اور خوش دیکھے گا تو اس کے دل میں خود بخود آپ کی قدر دوبارہ جاگ سکتی ہے۔ اپنی بہتری دراصل خاموش پیغام ہوتی ہے جو الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ پانچویں بات، مناسب وقت پر نرم اور مخلص رابطہ کریں۔ جب کچھ وقت گزر جائے اور حالات قدرے نارمل ہو جائیں تو ایک نرم اور مختصر انداز میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس رابطے میں شکوے، الزام یا جذباتی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ، باوقار اور مخلص لہجہ اپنائیں۔ مثال کے طور پر خیریت دریافت کرنا یا کسی مثبت یاد کا ذکر کرنا بہتر رہتا ہے۔ اگر سامنے والا مثبت رد عمل دے تو آہستہ آہستہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، لیکن اگر جواب ٹھنڈا ہو تو پھر صبر سے کام لیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اپنے وقار اور خلوص کو برقرار رکھیں۔ اکثر اوقات یہی متوازن رویہ دلوں کی دوری کم کر دیتا ہے اور واپسی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔